سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ، چونکہ یہ آیت مبارکہ تھوڑی سی لمبی ہے، آج آدھی ہم پڑھیں گے اور ما بقیہ کل اس کے متعلق ذکر کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، کہ ایک زمانے میں لوگ تھے ایک ہی طریقے کے اوپر، ایک ہی ملت کے اوپر۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اس کے ساتھ اتاری کتاب حق ٹھیک طریقے پر۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اگلا حصہ انشاءاللہ العزیز کل ذکر کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کے آ جانے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آئے گا۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا اور پھر اس کا سبب بیان کیا کہ یہ لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف کیوں آ جاتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ تو اس کی وجہ بھی کل کے درس میں بیان کر دی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت، دنیا کی زندگی کی چمک دمک آ جاتی ہے اور وہ ان کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق بات کو نہیں مانتے۔ اس کے متعلق کل ذکر کیا۔ آج اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسان جتنے بھی ہیں، یہ جو ان کے درمیان میں فی الوقت اختلاف نظر آ رہا ہے، یہ اختلاف شروع میں نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ کان الناس امۃ واحدہ،
کہ جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے ایک ہی ملت کے اوپر، ایک ہی طریق کے اوپر، ایک ہی شریعت کے اوپر تھے، ایک ہی شریعت کے اوپر تھے۔ اس کے بعد لوگوں میں پھر اختلاف شروع ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مزید حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ان کے درمیان باہمی اختلاف جو باتیں تھیں، جو حق سے ہٹ چکے تھے، راہ سے ہٹ چکے تھے، حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو واضح کیا۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی ملت کے اوپر تھے، یہ کس زمانے کے اندر تھے، کس وقت تھے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ کے متعلق ایک قول تو یہ ہے، جس کو علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ جو لوگ ایک ہی ملت اور ایک ہی دین کے اوپر تھے، یہ عالم ارواح کے اندر تھے، عالم ارواح کے اندر، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آنے والے تھے، جب ان کو پیدا کیا، چیونٹیوں کی شکل کے اندر تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے بے حق زبان ہو کر کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ اس وقت کہنے کا یہ کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی ملت، ایک ہی شریعت، ایک ہی طریق کے اوپر تھے۔ بعد میں لوگوں کے درمیان جب اس دنیا میں آئے یا اس طریقے سے، تو اختلافات کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا قول جس کو اکثر مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابتداءً تو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس کے بعد ان کی آگے اولاد شروع ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو اسی چیز کی تبلیغ اور اسی چیز کے متعلق بتاتے رہے کہ یہ حق اور سچ راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ وہ لوگ اسی کے اوپر کیا ہے، چلتے رہے، اسی کے اوپر چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، وہاں تک ایسے رہے۔ پھر جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو پھر لوگوں کے درمیان میں کیا ہے، یہ شروع ہو گیا، یہ لوگوں کے درمیان میں یہ باتیں شروع ہو گئیں، اور اختلافی امور شروع ہو گئے، حق بات سے ہٹنا شروع ہو گئے، شرک ان کے اندر سرایت کرنا شروع ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں جناب والا یہ اس طریقے سے آگے، تو بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے صاحب شریعت نبی بنایا، اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور انہوں نے آ کر بتلایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جو تم ادھر ادھر دائیں بائیں بھٹک گئے ہو، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ شیطانی راستہ ہے۔ اور تیسرا قول بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ اسی دین کے اوپر کیا ہے، چلتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ توحید کا پرچار کرتے تھے، توحید کے داعی تھے، مبلغ تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ چلتے چلتے نسلاً بعد نسل وہ لوگ کئی سینکڑوں برس اسی دین کے اوپر، اسی ملت کے اوپر، توحید کے اوپر کیا ہے، کاربند رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 400، 500 برس پہلے عرب کے اندر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عمر ابن لوحی ذکر کیا جاتا ہے، کہ اس شخص نے سب سے پہلے عرب کے اندر شرک کی ابتدا کی، لوگوں کو شرک کے اوپر کیا ہے لگایا، اور اس طریقے سے پھر یہاں تک کہ لوگوں کا مزاج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے آنے تک آتے آتے ایسا بگڑا کہ انہوں نے وہ جو مرکز توحید بیت اللہ شریف تھا، اس کے اندر بھی جناب والا انہوں نے کوئی 2، 4، 5، 10، 20 نہیں، سینکڑوں بت جا کر وہاں پر کیا ہے نصب کر دیے، سینکڑوں بت بیت اللہ شریف کے اندر نصب، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر وہاں سے ان بتوں کو ہٹایا، اور اس طریقے سے یہ سارے، تو یہ تینوں قسم کے اقوال یہ ہیں کہ اس زمانے کے اندر لوگ کیا تھے، ایک ہی شریعت اور ایک ہی طریقت اور ایک ہی ملت کے اوپر تھے۔
حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملت کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر تمام لوگوں کے نظریات، عقائد، ان کی سوچ کیا ہے وہ ایک جیسی ہو، اسی کے اوپر چلتے رہے۔ اور یہاں پر جو عقائد اور نظریات سے مراد دینی عقائد ہے، کوئی دنیاوی عقیدہ یا دنیا کے متعلق کوئی سوچ اور فکر، یہ نہیں، دین کے متعلق۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مختلف مقام پر مختلف انداز کے اندر کیا ہے بیان کیا۔ کہیں تو جیسے یہ آیت مبارکہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ کے اندر بیان کیا، اور کہیں یہ فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم، کہ تم جناب اللہ ایک ہی طریقت کے اوپر، ایک ہی ملت ہے، ایک ہی امت ہے، وانا ربکم، اور میں تمہارا کیا ہے رب تھا۔ تو یہ قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ایک ہی ملت کے اوپر ہونے کو بیان کیا۔ اس کے بعد کیا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ پھر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کا یہ آیت کا ٹکڑا کان الناس امۃ واحدہ، یہ اور آگے آنے والا فبعث اللہ النبیین مبشرین، یہ دوسرا ٹکڑا، ان کے درمیان میں ایک لفظ محذوف ہے فمختلفوا، کہ فختلفوا، انہوں نے کیا کیا، پھر اختلاف کرنا شروع کیا۔ جب اختلاف کرنا شروع کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے کیا مبعوث فرمایا۔ اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام یہ کیا تھے، مبشرین و منذرین، یہ خوشخبری دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اور رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کے علم الکلام والے جس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی دین، شریعت اور احکامات کی تبلیغ کے لیے لوگوں میں سے ہی کسی کو منتخب کر کے لوگوں کے پاس کیا ہے بھیجتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک کیا کرتا ہے، پہنچاتا ہے، حق کو حق کر کے واضح کرتا ہے اور باطل کو باطل کر کے ان کے سامنے کیا ہے رکھتا ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام مبشرین و منذرین، ٹھیک ہے، خوشخبری دینے والے بھی کہ جو مانیں گے، اطاعت کریں گے، سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلیں گے تو ان کے لیے جنت وغیرہ کی خوشخبری ہے، نعمتوں کی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کی خوشخبری ہے۔ اور جو جناب اللہ اس پر نہیں چلیں گے، وہ منذرین، ڈرانے والے کہ نہیں مانو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، مر جاؤ گے اسی حالت کے اوپر تو پھر تمہارے لیے جہنم میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ تو یہ مبشرین و منذرین۔ پھر فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنے کے اوپر ہی صرف نہیں رکھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 104 کتابیں نازل فرمائی، 104، جس میں 4 مشہور کتابیں ہیں اور 100 اس کے علاوہ ہیں، اور وہ جو 100 ہیں وہ بعض صحائف کی شکل کے اندر ہے، صحائف کی شکل کے اندر ہے، جس میں سے کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے دیے، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے، کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، کچھ اور آدم علیہ السلام پر کچھ صحائف کا نزول فرمایا، اور اس طرح 4 مشہور آسمانی کتابیں۔ اور بسا اوقات اس طرح بھی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر تورات کو نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو حضرات انبیاء علیہ السلام آتے رہے، ان کو تورات ہی کا پابند بنایا کہ آپ نے لوگوں کے سامنے اسی تورات کے مطابق کی فیصلے، احکامات اور یہ کرنے۔ فرمایا کہ یہ جو ہم نے کتاب نازل کی یہ کس وجہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز کے متعلق جن امور میں یہ باہمی اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ کچھ جناب اللہ وہ جیسے عبادت کے اندر ہوتا، کچھ کہتا ہے عبادت کا یہ طریقہ، کچھ کہتا ہے یہ طریقہ، ٹھیک ہے نا، کسی نے گمراہی کے وہ بیچ میں کیا کر دیا، خلط مل کر دیا۔ تو فرمایا تاکہ یہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو ختم کر دیں۔ قرآن مجید کے نزول کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ،
کہ ہم نے آپ پر درست طریقے سے کتاب کو اتارا تاکہ لوگوں کے درمیان میں آپ اس کتاب کے ذریعے سے کیا کریں، فیصلہ کریں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو اپنے مضبوطی سے تھام لو گے تو تم راہ راست پر رہو گے۔ اور وہ کیا تھی؟ کتاب اللہ و سنت رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، یہ سنت۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے آنے والی آیت کے دوسرے حصے کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔